بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19واں خط، مقام محمدی۔ آج سلیم تم نے ایک ایسی بات پوچھی ہے جس کے متعلق کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتے وقت ہاتھ کانپ اٹھتا ہے، اس لیے کہ یہ مقام وہ ہے جس کے متعلق کہنے والے نے صحیح کہا ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آئید جنید و بایزید اینجا۔ تمہیں معلوم ہے عزیزم کہ میری زندگی کا مشن پیام خداوندی کو عام کرنا ہے، لیکن پیام خداوندی سمجھ میں نہیں آ سکتا تا وقت کہ مقام محمدی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ مقام محمدی کہ جسے دوسرے لفظوں میں مقام نبوت کہا جائے گا، ماورائے سرحد ادراک ہے، یعنی وحی کا سرچشمہ وہ مقام ہے جو انسانی عقل سے آگے ہے، اس لیے نہ تو مقام محمدی کا تعین عقل کی روح سے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عقل کی روح سے اس کی کنہ و حقیقت و کیفیت و ماہیت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ چیز عقل کے بس کی بات نہیں کہ یہ سمجھ سکے کہ وحی کی ماہیت کیا ہوتی ہے، وہ نبی کو کس طرح ملتی ہے، اور اس لیے اس کے متعلق جو کچھ سمجھا جا سکتا ہے اسے خدا ہی سمجھا سکتا ہے جو وحی کا سرچشمہ ہے۔ اس مقام کے متعلق یوں تو قرآن کے مختلف گوشوں میں منتشر طور پر بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن سورہ والنجم کی ابتدائی آیات میں اسے اس حسن ایجاز و ارتکاز سے بیان کیا گیا ہے کہ جوں جوں نگاہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے، ان چھوٹے چھوٹے موتیوں میں بڑے بڑے اہم حقائق اس طرح سمائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسے آنکھ کے تل میں آسمان۔ ان آیات کے متعلق مجمل طور پر میں نے تم سے زبانی ذکر کیا تھا، اب اس اجمال کی تفصیل لکھتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ ان آیات تک پہنچنے سے پہلے تمہیداً کچھ سمجھ لینا ضروری ہے۔ یہ نوع انسان کی بدقسمتی تھی کہ ہمارے دور میں جس قوم اہل مغرب نے سائنس کی دنیا کائناتی علوم میں اس قدر تحقیق و تفتیش کی ہے، اس کے سامنے مذہب عیسائیت وہ تھا جو علم کا دشمن اور عقل کا حریف تھا، اور جن حقائق کائنات کو وہ مذہب وہی کہہ کر پیش کرتا تھا وہ علمی تحقیقات کی روشنی میں ایک ثانیہ کے لیے بھی ٹھہر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ جو وہی حضرت عیسیٰ کی طرف نازل ہوئی تھی وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہ تھی، اور جس تعلیم کو وہی انجیل کہا جاتا تھا وہ در حقیقت انسانوں کی خود ساختہ تعلیم تھی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ یورپ کے محققین نفس وحی سے بدگمان ہو گئے، چنانچہ وہاں ایک فکری تحریک رونما ہوئی جس کی روح سے کہا یہ گیا کہ اس کائنات کے پیچھے تو یقیناً ایک عظیم قوت ہے جو اسے اس حسن و خوبی سے چلا رہی ہے، لیکن جہاں تک انسانی معاملات کا تعلق ہے خدا اور اس کی رہنمائی کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ انسان کو اپنے معاملات عقل کی روح سے طے کرنے چاہیے۔ انسانی رہنمائی کے لیے عقل سے بلند کوئی سرچشمہ نہیں۔ یہ تحریک ہیومن ازم کے نام سے متعارف ہے۔ اس تحریک کے علمبردار اسے فکری تحریک تک محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے، ایک مذہب کی حیثیت سے اختیار اور رائج کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس تحریک کے ایک مشہور مفکر جولین ہاکسلے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ریلیجن ود آؤٹ ریولیوشن، یعنی وہ مذہب جس کی بنیاد وحی پر نہیں۔ اس وقت اس کی فرصت نہیں، اور یوں بھی اس سے میں اپنے موضوع سے دور ہٹ جاؤں گا، ورنہ میں بتاتا کہ ہیکسلے جس قسم کے مذہب کی تلاش میں ہے وہ کس طرح قرآن کی وحی میں پہلے ہی موجود ہے، نہ صرف اتنا جتنے کی اسے تلاش ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ اگر مغرب کے ان مفکرین کے سامنے قرآن ہوتا تو ان پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی کہ خدا کی وحی جو اپنی اصلی شکل میں ہو وہ نہ علم کی دشمن ہوتی ہے نہ عقل کی حریف۔ علم و عقل کی حریف ہونا تو درکنار،
جوں جوں علمی تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اس وحی کے دعاوی حقیقت ثانیہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ان مفکرین کا مسلک یہ ہے کہ اس خدا کو تو مان لیا جائے جس کے قوانین خارجی کائنات میں کار فرما ہیں، لیکن اس خدا سے انکار کیا جائے جس کے قوانین انسانی دنیا میں رہنمائی کا کام دیتے ہیں۔ اگر بنظر تعمق دیکھا جائے تو ان کی یہ روش ایک قسم کا نفسیاتی تضاد، فزیولوجیکل کانٹروڈکشن ہے، جس کی روح سے وہ ایک طرف اس تسکین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو خدا پر ایمان سے نصیب ہوتی ہے، اور دوسری طرف ان پابندیوں سے آزادی چاہتے ہیں جو خدا پر ایمان کا لازمی نتیجہ ہوتی ہیں۔ تم یہ سن کر حیران ہو گئے کہ قرآن نے ان ہیومنسٹس کو للکار کر پکارا ہے اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس خود فریبی سے حاصل کیا ہے؟ محض کائناتی خدا کو ماننا اور انسانی دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہ سمجھنا خدا پر ایمان نہیں، اس سے انکار ہے۔ لہذا اگر تم نے اسے ماننا ہے تو پورے طور پر مانو۔ ادخلوا فی السلم کافۃ 3/208۔ اور اگر انکار کرنا ہے تو کھلے بندوں انکار کرو۔ یہ کیا کہ منکر معبودن و ہم رنگ مستان زیستن، تم شاید سلیم یہ کہو کہ قرآن کے زمانے میں ہیومنسٹس کہاں تھے جو اس نے انہیں للکار کر ان کی غلط روش پر متنبع کیا؟ یہ تو ہمارے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں ہیومنسٹس نام رکھنے والا گروہ موجود نہیں تھا، لیکن قرآن کا تو اعجاز ہی یہ ہے کہ وہ انسانی فکر کی ہر لغزش کو نمایاں پوائنٹ آؤٹ کرتا اور اس کی ہر خامی کو واضح کر کے مثبت دلائل سے اس کی تردید کرتا ہے۔ تم دیکھو کہ اس نے ہیومنسٹس کی غلط نگہی کو کس انداز سے پیش کیا ہے اور کس طریق سے اس کی تردید کی ہے۔ سورہ المومنون میں ہے، کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، 23/84۔ ان سے پوچھو کہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے اور اس کا مالک اور آقا کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہو کہ اس کا جواب تعصب اور جہالت سے نہ دیں، علم و بصیرت کی روح سے دیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس کے جواب میں یہ یقیناً یہی کہیں گے کہ یہ سب خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے اور وہی اس کا مالک اور آقا ہے۔ سیقولون للہ، اس لیے کہ علم کی بارگاہ سے اس کے سوا کچھ اور جواب مل ہی نہیں سکتا۔ اس پر قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری عقل و دانش اور علم و بصیرت تمہیں اسی نتیجہ تک پہنچاتی ہے تو پھر تم اصل حقیقت کو کیوں اپنے سامنے نہیں لاتے؟ کل افلا تذکرون، 23/84-85۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اس فضائے آسمانی میں تیرنے والے مختلف کروں میں جو کچھ ہے ان کی زندگی اور نشو و نما کس قانون کے مطابق ہو رہی ہے؟ نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پوچھو کہ اس تمام کائنات کی نشو و نما، ڈیولپمنٹ کا مرکزی کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ 30/86۔ اس کے جواب میں بھی وہ یہی کہیں گے کہ یہ سارا کنٹرول خدا ہی کے لیے ہے۔ سیقولون للہ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو پھر تم اس کی نگہداشت کیوں نہیں کرتے؟ قل افلا تتقون۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کائنات کی ہر شے پر اقتدار کس کا ہے؟ کس کا قانون ہے جس کے تابع یہ تمام اشیاء اس طرح مصروف سعی و عمل ہیں؟ وہ کون ہے جس کی طرف ہر شے اپنی حفاظت کے لیے پناہ ڈھونڈتی ہے اور جو اس کے قانون کی خلاف ورزی کرے اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی؟ بتاؤ کہ تمہارا علم و فکر تمہیں کیا جواب دیتا ہے؟ /88۔
وہ کہتا ہے کہ اس کے جواب میں بھی یہ یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ خدا ہی کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ خارجی کائنات میں قوانین خداوندی کی انکار فرمائیوں کا اقرار لینے کے بعد قرآن یہ پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کہ جب تمہارا علم و بصیرت تمہیں خود اس نتیجہ پر پہنچا رہا ہے کہ خارجی کائنات کی تمام اشیاء ایک غیر متبدل مستقل محکم قانون کے مطابق چل رہی ہیں اور یہ قوانین ان کے اپنے بنائے ہوئے نہیں بلکہ خدائے کائنات کے متعین کردہ ہیں، تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسان کے لیے بھی غیر متبدل قوانین حیات اور مستقل اقدار پرماننٹ ویلیوز کی ضرورت ہے؟ اور یہ مستقل اقدار اس کی اپنی عقل و خرد کی وجہ کردہ نہیں ہو سکتی؟ وہ کون سی بات ہے جس سے تمہیں اس کا دھوکہ لگتا ہے کہ انسان کائنات کے اس قاعدہ کلیہ سے مستثنا ہے؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ 23/89۔ کیا انسان بھی اسی کائنات کا جزو نہیں؟ انسان کو اگر باقی اشیاء کائنات سے امتیاز حاصل ہے تو صرف اس بات میں کہ یہ ان قوانین کی اطاعت بطبیب خاطر اپنی مرضی سے کرتا ہے اور دیگر اشیاء کائنات ان کے مطابق چلنے کے لیے مجبور پیدا کی گئی ہے۔ انسان کے معاملہ میں یہ صورت نہیں کہ اسے مستقل قوانین کی ضرورت ہی نہیں یا یہ ان قوانین کو خود وضع کر سکتا ہے۔ یہ قوانین خدا ہی کی طرف سے مل سکتے ہیں، بل اتیناہم بالحق، ہم ہی انہیں اٹل اور غیر متبدل قوانین دے سکتے ہیں۔ اگر یہ ان قوانین سے انکار کرتے ہیں اور خارجی دنیا میں خدا کی کبریائی پر ایمان لاتے ہیں تو یہ اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 23/90۔ تم نے غور کیا سلیم کہ قرآن کس طرح ہیومنسٹس کے اس مسلک کی تردید کرتا ہے کہ خارجی کائنات میں خدا کی خدائی کو تسلیم کر لیا جائے لیکن انسانی دنیا میں اس کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت نہ سمجھی جائے۔ وہ ایسے خدا پر ایمان کو ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا۔ خدا پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ انسانی دنیا میں بھی خدا کی طرف سے عطا کردہ قوانین کی ضرورت سمجھی جائے اور اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ قرآن نے یہ کچھ 1400 سال پہلے کہا تھا، لیکن اب مغرب کے مفکرین ہیومنسٹس کے مسلک کی بنیادی غلطی کو محسوس کر کے خود اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ خدا کو ماننے کے معنی ہی یہ ہے کہ اس کی رہنمائی پر ایمان لایا جائے۔ چنانچہ ہمارے دور کا ایک عظیم طبیعیاتی فزیکسٹ ایڈنگٹن اپنی کتاب سائنس اینڈ دا انسین ورلڈ میں لکھتا ہے کہ اصل سوال خدا کی ہستی کا نہیں بلکہ اس امر کا یقین ہے کہ خدا بذریعہ وحی انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اوسپینس کی اس حقیقت کو اور بھی واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اگر وحی کا تصور نہ ہو تو مذہب ہی باقی نہیں رہتا، اور مذہب میں کوئی عنصر تو ایسا ہوتا ہے جو فکر انسانی کے احاطے سے باہر ہو۔ اس لیے اگر یہ کوشش کی جائے کہ جن باتوں کو انسانی عقل اچھا سمجھتی ہے انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کا نام مذہب رکھ لیا جائے تو اسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایسی کوششوں کا نتیجہ مذہب نہیں بلکہ ایک ذبح حال فلسفہ ہوگا، نیو ماڈل آف دی یونیورس۔ تم نے غور کیا سلیم کہ خود مغرب کے مفکرین کس طرح خدا کے ساتھ وحی کی ضرورت کو لا ينفک قرار دے رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک مقام نبوت کے بغیر مذہب کا تصور ہی ممکن نہیں۔ اب دیکھو قرآن نے مقام نبوت کو کن الفاظ میں سمجھایا ہے، لیکن یہاں پھر چند الفاظ تمہیداً ضروری ہیں۔ اسی ہیکسلے نے اگست 1956 میں نیو یارک میں ایک تقریر کے دوران میں کہا تھا کہ وہ جس مذہب کی تلاش کر رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے پیش ایسے انداز میں کیا جائے جو ایک طرف ایسا سلیس اور سادہ ہو کہ عام سطح کے انسان بھی اس سے نفع اندوز ہو سکیں، اور دوسری طرف اس قدر عمیق اور پرمانی کے بلند پایا مفکر بھی اس سے مطمئن ہو جائے۔ تم دیکھو کہ قرآن کریم اس معیار پر بھی کس طرح پورا اترتا ہے۔ اس نے بات یہ بھی سمجھانی ہے کہ جس طرح خارجی کائنات میں ہر شے ایک غیر متبدل قانون کے تابع سرگرم عمل ہے اور وہ قانون اس کا اپنا وضع کردہ نہیں،
اسی طرح انسان کے لیے بھی اسی قسم کے غیر متبدل قوانین کی ضرورت ہے جو اسے وحی کی روح سے ملے۔ قرآن نے یہ بات سمجھانی تھی اور سب سے پہلے سمجھانی تھی اس قوم کو جو نہ کارگاہ کائنات کے نظم و نسق سے واقف تھی، نہ سائنٹیفک تحقیقات سے آشنا۔ اس قوم کی علمی سطح کیا تھی؟ اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ وہ قوم آج سے 1400 سال پہلا کے زمانے میں تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جسے اس زمانے کے لوگ تاریک زمانہ ڈارک ایج کہتے ہیں، یعنی خود زمانے کے اعتبار سے وہ دور تاریکی کا دور تھا۔ پھر اس تاریکی کے دور میں عرب کا ملک اپنے ہم عصر ممالک میں تہذیب و تمدن تو ایک طرف، علم و بصیرت میں سب سے پیچھے تھا، حتیٰ کہ اس خطہ میں ایسے لوگ بھی کچھ زیادہ نہ تھے جو معمولی نوشت و خوان سے واقف تھے۔ یہ لوگ اونٹوں کے دودھ اور کھجوروں کی گٹھلیوں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ تھے اولین مخاطب جنہیں یہ سمجھانا مقصود تھا کہ تمہیں زندگی میں مستقل قوانین کی ضرورت ہے، اور یہ قوانین وہاں سے ملیں گے جہاں سے خارجی کائنات کو اٹل قوانین فطرت ملتے ہیں۔ دیکھو کہ قرآن ان لوگوں کو اس قسم کی بلند اور دقیق حقیقت کن الفاظ میں سمجھاتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھو کہ اس حقیقت کو جن الفاظ میں اس جاہل اور ناخواندہ قوم کو ازمنہ مظلمہ میں سمجھایا گیا تھا، وہی الفاظ آج اس دور علم و تمدن میں بلند ترین مفکروں کے سامنے کس طرح انکشاف حقیقت کرتے ہیں۔ وہ بادیہ نشین قوم تھی۔ ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ ہر صبح سفر، ہر شام سفر، بلکہ صبح تو گاہے ماہے سفر اکثر و بیشتر شام ہی کو ہوتا تھا، اس لیے کہ دن کے وقت ریگستان میں سخت گرمی ہوتی اور ان کے کارواں اکثر راتوں کو سفر کرتے، لیکن ان کا یہ سفر گرانڈ ٹرنک روڈ پر نہیں ہوتا تھا کہ پشاور سے چلیں اور آنکھیں بند کیے سیدھے کلکتہ پہنچ جائیں۔ ان کا سفر صحراؤں میں ہوتا جن میں نہ کہیں سڑکیں تھیں نہ نشانات راہ۔ اگر کبھی کسی نے کوئی نشانات متعین بھی کر لیے، مثلا یہ کہ یہاں کوئی ٹیلہ ہے اور وہاں کچھ جھاڑیاں، تو صحرا میں چلنے والی ہوائیں اور ان سے اڑنے والی ریت دوسری شام تک ان نشانات کو بدل کر رکھ دیتی۔ جہاں کل ٹیلہ تھا وہاں آج گڑھا، اور جہاں گڑھا تھا وہاں ریت کا ڈھیر ہے۔ پھر وہاں بستیاں اور آبادیاں بھی قریب قریب نہ تھیں کہ مقامی لوگوں سے پوچھ لیا جائے۔ یہ تھے وہ حالات جن میں وہ سفر کرتے تھے، اور وہ بھی تاریک راتوں میں۔ ان سے کہا گیا کہ تم جو ان صحراؤں میں اندھیری راتوں میں سفر کرتے ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تم راستے کی تلاش میں مارے مارے پھرو یا راستہ پا لینے کے بعد پھر بھٹک جاؤ، تو ایسا کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ کون سے مستقل نشانات ہیں جن سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو؟ ان کا جواب صاف اور سیدھا تھا کہ ہم تاریک راتوں میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایسے سچے راہبر ہیں کہ راستہ دکھانے میں نہ کبھی غلطی کرتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کرن ہا کرن سے یہ ہمارا تجربہ ہے، اور نسلن بعد نسلن اس کی شہادت ملتی چلی آ رہی ہے۔ ان کی رہنمائی پر نہ زمانے کا مرور اثر انداز ہوتا ہے، نہ ملکوں کا بود اور تفاوت۔ یہ ہر زمانے اور ہر قوم کو یکساں رہنمائی دیتے ہیں۔ ان کا شروع سے یہی انداز چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ان کی یہی روش ہے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ ذرا سوچو کہ جس خدا کی طرف سے ستاروں کو یہ صلاحیت حاصل ہوئی ہے کہ وہ اپنی رہنمائی میں نہ غلطی کرتے اور نہ دھوکہ دیتے ہیں، اگر اسی خدا کی طرف سے تمہیں بھی رہنمائی ملے تو کیا وہ رہنمائی بھی ستاروں کی رہنمائی کی طرح مستقل، غیر متبدل، قابل اعتماد، سہو و خطا سے مبرہ اور فریب دہی کے امکان سے بلند و بالا ہوگی یا نہیں؟ یہ ہے وہ مقام جہاں سے سورہ ون نجم کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی ون نجم اذا ہوا 53/1۔ طلوع ہونے والا ستارہ جب وہ اپنا راستہ طے کرنے کے بعد غروب ہوتا ہے، اس حقیقت کبریٰ پر شاہد ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا 53/2۔ تمہارا یہ رفیق سفر جو تمہیں زندگی کے صحیح راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، نہ تو راستے کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اور نہ ہی راستہ پا جانے کے بعد بھٹک گیا ہے، اس لیے کہ ما ینطق عن الہویٰ 53/3۔ یہ جو کچھ کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ
53/4 یہ صرف اس وحی کو بیان کرتا ہے جو خدا کی طرف سے اس کو دی جاتی ہے۔ انسانی خیالات کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہر آن بدلتے رہتے ہیں۔ زماں زماں شکنت آنچمی تراشد عقل، جو باتیں ہم بچپن میں کرتے ہیں ذرا آگے بڑھ کر دیکھیے تو ان پر خود ہی بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ جوانی کے جن فیصلوں کو ہم عقل و تدبیر و دانش و بینش کا کمال سمجھتے ہیں، 5-7 برس کے بعد وہ چند نادانیوں سے زیادہ کچھ دکھائی نہیں دیتے۔ اس کے بعد علم و تجربہ میں کچھ پختگی آنے لگتی ہے تو بڑھاپا آ جاتا ہے جس میں قرآن کے الفاظ میں عقل اوندھی ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت تو عمر کے مختلف منزلوں میں ہوتی ہے۔ ایک ہی منزل میں حالت یہ ہوتی ہے کہ صحت کے عالم میں خیالات اور قسم کے ہوتے ہیں، بیماری کے زمانے میں اور قسم کے حالات مساعد ہوں تو زاویہ نگاہ اور قسم کا ہوتا ہے، اور جب پریشانیاں گھیر لیں تو تمام نظریات و تصورات بدل جاتے ہیں۔ غصے کے عالم میں ہمارے خیالات اور قسم کے ہوتے ہیں اور سکون کی حالت میں اور قسم کے۔ یہ حالت تو افراد کی ہے، اگر قوموں کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے تو وہاں بھی یہی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ جن باتوں کو کوئی قوم 100 سال پہلے علم و دانش کی معراج سمجھتی تھی، آج وہ خود ان پر ہنستی ہے۔ لہذا جو شخص اپنے خیالات سے کوئی بات کہے گا وہ اس کی طبعی کیفیات اور ذہنی اور قلبی میلانات سے متاثر اور اس کے زمانے کے احوال و ظروف سے متسم ہوگی، اس لیے وہ کبھی مستقل اقدار نہ بدلنے والے قوانین کا تعین نہیں کر سکے گا۔ یہ چیز صرف اس سرچشمہ سے مل سکے گی جو زمان و مکان کے ہر قسم کے اثرات سے مبرہ ہو اور قلبی و ذہنی عواطف و میلانات کی رنگینی سے معرہ۔ اسے وہی کہتے ہیں۔ انہی حقائق کو قرآن کریم نے دیگر مقامات پر بھی (98) اللہ وہ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو اس انداز سے بنایا کہ تم اس سے زمین اور سمندر کے سفر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کر سکو۔ سورہ واقعہ میں کہا ہے کہ فلا اقسم بے مواقع النجوم 56/75۔ نہیں، بات یوں نہیں جس طرح تم اپنے ذہن میں خیال کیے ہوئے ہو، بات کچھ اور ہے۔ اس کے لیے میں ستاروں کی گزرگاہوں، ان کے طلوع و غروب کے مواقع کو شہادت میں پیش کرتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عظیم 56/76۔ اور اگر تم علم و بصیرت کی بارگاہ سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائے گی کہ یہ شہادت کس قدر عظیم ہے۔ یہ شہادت کس امر کی ہے؟ اس امر کی کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم 56/77۔ یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ یہ قرآن نوع انسان کے لیے بڑا ہی نفع رساں اور عزت بخش ہے۔ فی کتاب مکنون 56/78۔ اس کے حقائق غیر متبدل ہیں اور وہ خود بھی ایک محفوظ کتاب کے اندر ہے، اس لیے اس کے حروف و الفاظ میں بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ حقائق کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ اگر الفاظ میں تبدیلی ہو جائے تو حقائق میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے، اور وہ یہ کہ الفاظ کا صحیح مفہوم بھی اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے جب ان الفاظ کو خالی الذہن ہو کر سمجھا جائے۔ اگر انسان پہلے سے اپنے ذہن میں کوئی خاص خیالات اور تصورات لے کر قرآن کی طرف آئے تو قرآنی حقائق اپنی اصلی اور بلا آمیزش شکل میں سامنے نہیں آ سکیں گے۔ اس کے لیے تطہیر فکر و نظر نہایت ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون 56/79۔ اس کے حقائق کو صرف وہی پا سکتے ہیں جن کا قلب و دماغ غیر قرآنی تصورات سے پاک ہو، جن کا ادراک بے رنگ ہو۔ پھر جس طرح ستاروں کی رہنمائی تمام اقوام عالم اور جملہ ممالک دنیا کے لیے یکساں ہے،
اسی طرح قرآن کی رہنمائی بھی زمان و مکان کی حدود سے بے نیاز اور تمام نوع انسانی کے لیے یکساں ہے، اس لیے کہ یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو پورے عالم انسانیت کا نشو و نما دینے والا ہے۔ تنزیل من رب العالمین 56/80۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون 56/81۔ ذرا سوچو کہ تم اس قسم کے محکم غیر متبدل یقینی ستاروں کی طرح واضح اور روشن ضابطہ حیات کو جھٹلاتے ہو، اس سے ادھر ادھر پھسلنا چاہتے ہو، اس میں کمی بیشی کر کے مداحنت اور مفاہمت کمپرومائز کی راہیں تراشنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ اس میں تمہاری مرضی کے مطابق تھوڑا سا رد و بدل کر دیا جائے۔ بتاؤ کہ اگر ستارے لوگوں کی خواہش کے مطابق اپنے راستے بدلنے لگ جائیں تو مسافروں کا کیا حشر ہو؟ اور ایسی روش تم اختیار کیوں کرتے ہو؟ محض اس لیے کہ تم نے مذہبی پیشوائیت کو اپنے لیے ذریعہ معاش روٹی کا آسرا بنا رکھا ہے اور قرآنی مسلک اختیار کرنے سے وہ چھن جاتی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ 56/82۔ ذرا سوچو کہ کس قدر پست مقصد کی خاطر تم اتنی بلند حقیقت کو جھٹلاتے اور مداحنت اختیار کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ تکویر میں فلا اقسم بالخنس، میں یہ باتیں یوں ہی بیان نہیں کر رہا، اس حقیقت پر سارا نظام کائنات شاہد ہے۔ اس پر شاہد ہیں وہ ستارے جو دبے پاؤں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، الجوار الکنس، اور وہ تیز خرام ستارے جو اپنی اپنی منزل طے کر کے چھپ جاتے ہیں، واللیل اذا عسعسا، اور رات جو خاموشی سے آتی ہے اور خاموشی سے چلی جاتی ہے، والصبح اذا تنفسا 81/15-18، اور صبح جب وہ حیات نو کا پیغام لے کر نمودار ہوتی ہے۔ یہ سب مظاہر کائنات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ انہو لقول رسول کریم، جو ہماری وحی کی بات تم سے کہہ رہا ہے وہ ہمارا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور نہایت معزز پیغمبر، ذی قوت عند ذی العرش مکین 81/19-20۔ اسے اس خدا کی طرف سے بڑی قوتیں عطا ہوئی ہیں جو کائنات کے مرکزی کنٹرول کا مالک ہے۔ بہرحال یہ وہ انداز جس سے قرآن نے اس صحرا نشین قوم کو اتنی بلند اور ایسی لطیف حقیقت سے آگاہ کیا۔ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ ستاروں کی انہی گزرگاہوں سے دور حاضر کے بلند پایا سائنسدان کس طرح ان حقائق تک پہنچتے ہیں تو کم از کم سر جیمز جینس کی مشہور کتاب دا مسٹیریس یونیورس یا دا سٹرے وے آف ہیونز کو دیکھو اور غور کرو کہ عصر حاضر کا یہ سب سے بڑا ماہر فلکیات اس محیر العقول کارگاہ سماوی کے مطالعہ اور مشاہدہ کے بعد خدا کے بلند و بالا قانون کی عظمت و جلال کے سامنے کس طرح سجدریز ہو جاتا ہے۔ وہ ان اجرام فلکی کی نقل و حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اعلی وجہ البصیرت پکار اٹھتا ہے کہ قانون خداوندی کے محکم اور غیر متبدل ہونے پر ستاروں کی شہادت فی الواقع ایک عظیم شہادت ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم۔ اب سلیم آگے بڑھو، ہمارے ہاں معاشرے کی جو حالت ہو رہی ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں قانون کا احترام بہت کم رہ گیا ہے۔ قانون کی کتابوں کو دیکھو تو وہ اعلیٰ درجے کے قوانین سے بھری پڑی ہیں، لیکن افراد معاشرہ کو دیکھو تو قانون پر عمل بہت کم ہو رہا ہے۔ چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو فریب نہ دو، کسی سے 420 نہ کرو، بلیک مارکیٹ سے مجتنب رہو، وغیرہ وغیرہ۔ تمام قوانین اور ہدایات موجود ہیں لیکن ان پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ یہی نہیں کہ ان پر عمل نہیں ہوتا، حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو شخص دیانتدار اور صداقت پسند رہنا چاہتا ہے اسے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تم اس صورت حالات کا تذکرہ کسی ذمہ دار اہل حل و عقد سے کرو، وہ فوراً کہہ دے گا کہ کیا کیا جائے، قانون تو موجود ہے لیکن اس کے نافذ کرنے کی مشینری بہت کمزور اور ناقص ہو چکی ہے، اس لیے معاشرے میں ہر طرف فساد ہی فساد برپا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ صرف اچھے قانون کا ہونا کافی نہیں، اس قانون کے پیچھے قوت نافذہ کا ہونا بھی ازبس ناگزیر ہے۔
اگر قوت نافذہ کمزور ہو تو قانون کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا، اثر نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اپنے معاشرے کے برعکس خارجی کائنات پر غور کرو اور دیکھو کہ وہاں فطری قوانین کے حسن و خوبی سے کار فرما ہیں۔ فلک کی پنہائیوں میں تیرنے والے ان عظیم کروں کو دیکھو، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کس نظم و ضبط کے ساتھ مصروف صحیح و عمل ہے۔ ماہرین افلاک کا کہنا ہے کہ کہکشاں جو ہمیں محض گرد مرمری یا جوئے شیر نظر آتی ہے، سیاروں اور ستاروں ثوابت و سیار کی ایک عظیم کائنات ہے جس میں ایک کرہ نہ صرف سورج بلکہ پورے نظام شمسی سے بھی اس قدر بڑا ہے جیسے تل کے سامنے پہاڑ۔ یہ تمام محیر العقول کارگاہ اور اس کی یہ ہوش ربا مشینری روز اول سے آج تک غیر مرئی اور نامحسوس باہمی کشش کے ذریعے اس حدود ناآشنا فضا میں لاکھوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مصروف حرکت ہے، لیکن کیا مجال جو اس میں کبھی ذرا سا بھی ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ اس کارگاہ شیشہ گراں کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کروڑ ہا کروڑ اجرام فلکی میں سے کسی ایک میں ایک ذرے کے برابر بھی کشش میں کمی یا اس کی رفتار میں تیزی یا سستی واقع ہو جائے تو یہ سارے کا سارا نظام ایک لمحہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ آسمانوں سے نیچے اتر کر اپنی زمین کی طرف آؤ تو قانون خداوندی کی کار فرمائی اور نتیجہ خیزی نگاہ بصیرت کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ایک ہی قطع زمین میں برابر برابر ببول اور آم کے بیج ڈال دو، وہی مٹی ہے، وہی پانی، وہی ہوا، وہی روشنی، وہی برودت ہے، وہی حرارت، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ببول کے تخم سے آم کا پیڑ اگایا ہو اور آم کے درخت میں ببول کے کانٹے لگ گئے ہوں۔ تم غور کرو سلیم کہ جس ہستی نے کائنات کے لیے ایسے غیر متبدل قوانین متعین کیے ہیں وہ کس قدر صاحب اقتدار و جبروت ہے کہ ہر قانون اپنا ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب کیے جا رہا ہے۔ اب تم سوچو کہ جب اسی خدا کے قوانین جو وہ وحی کی روح سے ملیں انسانی دنیا میں بھی کار فرما ہو جائیں تو وہ بھی کس طرح اپنے صحیح صحیح نتائج بحسن و خوبی پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ اس حقیقت کے اظہار کے لیے سورہ والنجم میں وحی کے بیان کے بعد کہا کہ علمہ شدید القوا 53/5۔ نبی کو اس وحی کا علم اس ہستی نے دیا ہے جو بڑی زبردست قوتوں کی مالک ہے، وہ ذو القوت المتین 51/58 ہے۔ لہذا ہو نہیں سکتا کہ جو معاشرہ اس کے قوانین کے مطابق چلے اسے قوانین کے نتائج و ثمرات نصیب نہ ہوں، وہ ان نتائج سے ضرور بہرہ یاب ہوگا۔ لا یخلف اللہ المیعاد 39/20۔ اللہ کے وعدے ضرور پورے ہو کر رہا کرتے ہیں۔ اب اور آگے چلو۔ کائنات کی مشینری کا ہر پرزہ اس لیے مصروف سرگردانی ہے کہ ہر شے کی مضمر صلاحیتوں پوٹینشیلٹیز کی پوری نشو و نما ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ ابرباد و ماہ خورشید سب اس لیے مصروف کار ہیں کہ رائی کا ایک ننھا سا دانہ پودا بن کر 700 دانے پیدا کرے۔ یہ اس دانے کی تقدیر یا ڈیسٹنی ہے، یہ اس کی زندگی کی آخری منزل ہے، یہ اس کی مضمر صلاحیتوں کی تکمیل کا آخری نقطہ ہے۔ لہذا خدا کا کائناتی قانون اس حسن و خوبی سے اس لیے سرگرم عمل ہے کہ ہر شے کی ربوبیت پرورش نشو و نما ہوتی چلی جائے، وہ اپنے نقطہ آخری تک جب پہنچے اس کی صلاحیتوں کی تکمیل ہو جائے۔ لیکن اشیاء کائنات کی نشو و نما قانون ارتقاء ایوولوشن کے تحت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے ہر آن سلسلہ ارتقاء کی ایک نئی منزل سٹیج میں داخل ہوتی ہے جہاں اس کی نشو و نما کے تقاضے اس کی سابقہ منزل سے مختلف ہوتے ہیں۔ لہذا خدا کا قانون ربوبیت ایسا ہے کہ کوئی شے جس حالت میں ہو وہ اس کے مطابق سامان نشو و نما بہم پہنچاتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اپنی نشو و نما کے لیے سب خدا کی ربوبیت کا محتاج ہے، اور ان میں سے ہر چیز کی حالت یہ ہے کہ کل یومن هو فی شان 55/29، وہ ہر آن ایک نیا انداز لیے ہوئے ہوتی ہے۔
جس میں اس کی پرورش کے تقاضے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور یہ اس کے قانون ربوبیت کا کمال ہے کہ جو شے جس حالت میں ہو وہ اسی کے مطابق اس کی نشو و نما کا سامان عطا کر دیتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے رواں ہو جاتے ہیں۔ یہ دودھ شروع میں بہت پتلا ہوتا ہے، جوں جوں بچے کو زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے دودھ میں غذا کے اجزاء زیادہ ہو جاتے ہیں اور پانی کی مقدار کم۔ اس کے ساتھ ہی بچے کے معدے میں ہضم کی قوت بھی بڑھتی جاتی ہے تاکہ وہ ثقیل دودھ کو جزو بدن بنا سکے۔ پھر جب وہ خارجی غذا ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اسے دانت دیے جاتے ہیں اور دودھ کی نہریں خشک ہو جاتی ہیں۔ وقس علی ذالک، ہر شے کو اس کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق سامان نشو و نما ملتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح طبعی دنیا میں نشو و نما کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح انسانیت کی دنیا میں بھی نشو و ارتقاء کے تقاضوں میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ اگر آج افریقہ کے حبشی اپنے جوہر انسانیت کی نشو و نما کے لیے نظام خداوندی کو اختیار کریں تو ان کی نشو و نما کے تقاضے اور ہوں گے، اور اگر یورپ کی متمدن اقوام یہی کچھ چاہیں تو ان کے تقاضے ان سے مختلف ہوں گے۔ لہذا انسانوں کی دنیا میں خدا کا قانون بھی ایسا ہونا چاہیے جو انسانی ذات کے مختلف جوہروں کی پرورش اور بالیدگی زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق کرتا چلا جائے۔ اس کے لیے فرمایا کہ وہی کا قانون جو اپنی نتیجہ خیزی میں حتمی اور یقینی واقع ہوا ہے، اس خدا کا قانون ہے جو ذو مرتن 53/6 ہے، یعنی زندگی کی تمام گزرگاہوں کا مالک، زمان اور مکان دونوں اعتبار سے انسانی زندگی کے تمام بدلتے ہوئے تقاضوں سے باخبر اور ان کی نشو و نما کا پورا انتظام کرنے والا رب العالمین۔ یہاں تک سلیم گفتگو وحی یا اس خدا کے متعلق ہو رہی تھی جو وحی کو عطا کرتا ہے۔ اب اس گرامایا ہستی کا تذکرہ جلیلہ آتا ہے جس کا منور و مقدس سینہ وحی کا محبت بنتا ہے، یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔ لہذا یہاں سے مقام نبوت یا مقام محمدی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے عزیزم پہلے سے بھی زیادہ ذوق و انہماک کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا کام صرف اس قدر ہے کہ وہ خدا کی طرف سے حاصل کردہ وحی کو دوسروں تک پہنچا دے اور بس، یعنی وہ پیغام خداوندی کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ ان کے خیال کے مطابق یوں سمجھیے کہ نبی کی حیثیت معاذ اللہ ایک ریڈیو سیٹ کی سی ہوتی ہے، جو کچھ براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے براڈ کاسٹ نشر ہوتا ہے، یہ سیٹ اسے اخذ کر لیتا ہے اور بینا ہی اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ جب براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے کچھ نشر نہیں ہوتا تو ریڈیو محض ایک لکڑی کا ڈبہ رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو ایک اور غلطی بھی لگتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وحی چونکہ اکتسابی چیز نہیں بلکہ وہبی ہے، یعنی وحی میں نبی کے اپنے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ یہ علم اسے خدا کی طرف سے ملتا ہے، اس لیے نبی میں کسی ذاتی حیثیت اور قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا نے اپنی وحی کسی نہ کسی کے ذریعے انسانوں تک پہنچانی ہوتی ہے، اس لیے اس مقصد کے لیے جو انسان بھی اس کے سامنے آ جائے وہ اس کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ خیال جس کا مظہر وہ شعر ہے جو ہمارے ہاں بڑا مقبول ہے اور جسے تم نے بھی کئی بار گنگنایا ہوگا، یعنی خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق وہ وقت آ چکا تھا کہ خدا کی وحی بنی اسرائیل تک پہنچا دی جاتی۔ اس وقت اتفاق سے حضرت موسیٰ آگ کی تلاش میں ادھر آ نکلے تو اللہ میاں نے تاج نبوت ان کے سر پہ رکھ دیا۔ اگر اس وقت ان کی جگہ کوئی اور وہاں جا پہنچتا تو یہی پیغمبری اسے مل جاتی۔ یہ خیال بھی بنیادی طور پر غلط ہے اور مقام نبوت سے اکثر بے خبری کا نتیجہ۔ اس کی وضاحت کے لیے خود حضرت موسیٰ کی مثال سامنے لاؤ، جن کے متعلق نہایت بے تکلفی سے کہہ دیا جاتا ہے
کہ آگ لینے کو گئے اور پیغمبری مل گئی۔ سنو کہ اللہ تعالیٰ ان کے منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے سلسلہ میں کیا کہتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کو وحی سے نوازا گیا اور ان سے فرعون کے خلاف جس مہم پر جانے کے لیے کہا گیا تھا اس کے لیے ان کی طرف سے پیش کردہ متعدد درخواستیں منظور کر لی گئیں، تو حضرت موسیٰ کی پیشانی فطری طور پر احساس سپاس گزاری سے بدرگاہ رب العزت جھک گئی۔ اس وقت آپ سے کہا گیا کہ اے موسیٰ، تم نے اسی کو ہمارا احسان سمجھا اور اس کے لیے جذبات تشکر تمہارے آبگینہ قلب سے ابھر آئے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سلسلہ احسانات کب سے شروع ہے؟ اس کے لیے تمہیں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ یہ سلسلہ تو اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب تم پیدا ہوئے تھے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى 20/37۔ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف حکم بھیجا تھا کہ تمہیں ایک صندوق میں لٹا کر دریا میں بہا دے، اس نے اس حکم کی تعمیل کی اور تمہارا صندوق فرعون کے محلات میں جا پہنچا۔ اس طرح ہم نے اس کا انتظام کر دیا کہ تمہاری پرورش فرعون کے محلات میں ہو۔ تم نے بڑے ہو کر نبی بن کر فرعون سے ٹکر لینی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ تم رموز سلطنت اور اسرار حکومت سے واقف ہوتے، لیکن تم ایک محکوم قوم بنی اسرائیل کے فرد تھے، اس لیے تمہارے لیے ان اسرار و رموز تک بار پانا ناممکن تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے یہ تدبیر کی کہ تمہاری پرورش و تربیت خود محلات شاہی میں ہو، لیکن تم نے ساری عمر شہزادگی یا شہنشاہی کی زندگی بسر نہیں کرنی تھی۔ تمہاری پیدائش سے مقصود کچھ اور تھا۔ تم نے ایک دن بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا کے جنگلوں اور بیابانوں میں بھی جانا تھا اور وہاں ان کی تربیت کرنی تھی، اس لیے یہ ضروری تھا کہ تم صحرائی اور بیابانی زندگی سے بھی واقف ہو جاؤ۔ اس مقصد کے لیے ایسی تدبیر کی گئی کہ تم شاہی محلات کو چھوڑ کر مدین کی طرف بھاگ نکلو۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ 20/40۔ سو تم کئی برس اہل مدین میں رہے۔ اس طرح جب تم ان تمام مراحل سے گزرے تو ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ 20/40، تب کہیں جا کر تم ہمارے پیمانے پر پورے اترے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي 20/41۔ اس طرح ہم نے تمہیں اپنے ایک مقصد کے لیے بے کمال حسن و خوبی تیار کیا، اور جب تم اس طرح سے اس مقصد بلند کے قابل ہو گئے تو تمہیں وحی عطا ہوئی۔ یہ نہیں کہ تم یوں ہی آگ لینے کو ادھر آ نکلے اور ہم نے نبوت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک ہونے والے نبی کو پہلے ہی دن سے منصب نبوت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے خود اس کا علم نہیں ہوتا۔ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ 42/52۔ اس لیے کہ نبی کے اپنے کسب و ہنر کو اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا، لیکن نبی کے سینے کو ایسی گراں بہا متاع کا امین بننے کے لیے خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ اس مقصد عظیم کے لیے نبی اکرم کی ذات اقدس میں کیا کیا خصوصیتیں پیدا ہوئی تھیں، سورہ والنجم کی اگلی آیات میں ان کا ذکر ہے۔ اس کے لیے قرآن نے سب سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا ہے، فَاسْتَوَىٰ 53/6۔ دیکھنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن معنویت کے اعتبار سے اس قدر جامع ہے کہ انسانی ذات کے معراج کبریٰ کی ساری تابانیاں اس کے اندر مرتکز ہو گئی ہیں۔ اس کے مفہوم کے لیے یوں سمجھو جیسے دور حاضر کی اصطلاح میں کہتے ہیں بیلنسڈ پرسنالٹی، وہ ذات جس میں انسانیت کی مضمر صلاحیتیں مکمل طور پر نشو و نما پا کر پورے اعتدال اور حسن توازن و تناسب کے ساتھ جمع ہوں، جس میں انسانی قوتیں اور جوہر انتہائی اعتدال کے ساتھ جلوہ فرما ہوں۔ سلیم، تم سوچو کہ ارتقاء شرف انسانیت میں اس سے بڑا مقام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ پہلی خصوصیت کبریٰ جس سے مقام محمدی کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی حسن سیرت کی کمال زیبائی اور رعنائی، مختلف صفات انسانیہ کا پورا اعتدال۔ خدا نے خود اپنے متعلق اسماء الحسنہ کہا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی وہ ذات جس میں تمام صفات اسماء اپنی مکمل صورت میں بائی انداز جمع ہوں کہ ان میں پورا تناسب پایا جائے۔ تناسب کا اعتدال ہی در حقیقت حسن ہے،
حسن عمل بھی وہی ہے جس میں صحیح تناسب و اعتدال ہو۔ صحیح اعمال وہ ہیں جن میں صفات خداوندی کی جھلک ہو، لیکن ان میں اعتدال کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام صفات کامل اعتدال کے ساتھ حسن کارانہ انداز سے خدا کی ذات میں جمع ہیں، اسے انہی صفات کے ساتھ پکارو، یعنی اپنی ذات میں انہی صفات کو اجاگر کرو، لیکن پورے اعتدال و تناسب کے ساتھ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ 7/180، اور جو لوگ اس کی صفات میں افراط و تفریط سے کسی ایک طرف نکل جاتے ہیں ان سے کوئی واسطہ نہ رکھو۔ تم نے دیکھا کہ یہاں اعتدال پر کس قدر زور دیا گیا ہے، یعنی جو کسی ایک صفت خداوندی میں اعتدال کا دامن چھوڑ کر افراط اختیار کر لیتے ہیں وہ صحیح راستے پر نہیں۔ یہاں الحاد فی الاسماء کہا ہے، سورہ حامیم سجدہ میں الحاد فی الآیات یعنی آیات خداوندی میں کسی ایک طرف نکل جانے کو باطل کی راہ کہا ہے، 41/41۔ مومن وہ ہیں جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، یعنی توازن بدوش راہ جس میں افراط ہو نہ تفریط۔ یہی لوگ منعم علیہ ہیں، یعنی جنہیں زندگی کی تمام خوشگواریاں نصیب ہیں۔ اسی درخشندہ فہرست کا سرعنوان مقام محمدی ہے، جسے قرآن نے فاستاوا سے تعبیر کیا ہے، یعنی صفات خداوندی کو اعلی حد بشریت پورے اعتدال کے ساتھ لیے ہوئے۔ یہ ہوا سیرت کا کمال۔ اب آگے بڑھو، ارشاد ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى 53/7۔ افق کے معنی زمین کے آخری کنارے کے ہے، اس میں وسعت کی انتہا آ جاتی ہے، اور جب اس کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ آ جائے تو اس میں وسعتیں اور بلندیاں دونوں شامل ہو جاتی ہیں۔ تم سطح زمین پر کھڑے ہو کر دیکھو تو تمہاری افق وسعت نگاہ بہت قریب ہوگی۔ کسی اونچی عمارت پر کھڑے ہو کر دیکھو تو تمہاری افق کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، اور جب تم کسی بلند ترین اعلیٰ مقام پر کھڑے ہو تو وسعت اپنی انتہا تک پہنچ جائے گی۔ لہذا بالافق الاعلیٰ سے مراد ہے کہ نبی کا علم اپنی وسعتوں اور بلندیوں میں انتہا تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر نبی کے معنی پیشن گوئیاں کرنے والا یا خبریں دینے والا کیے جاتے ہیں، یعنی اسے نبا سے مشتق مانا جاتا ہے۔ نبوت کا یہ تصور در حقیقت یہودیوں کے ہاں سے آیا ہے۔ ان کے ہاں ہیکل معبد میں ایک بلند منصب کا حامل نبی کہلاتا تھا، جس کا کام لوگوں کو آنے والے واقعات کے متعلق خبریں دینا یا ان کی قسمت اور تقدیر بتانا تھا۔ چنانچہ یہودی لٹریچر میں جن نبیوں کے قصے درج ہیں وہ بالعموم ہیکل کے انہی منصبداروں سے متعلق ہیں۔ انگریزی میں اس لفظ نبی کا ترجمہ پروفٹ ہوا، یعنی پروفیسیز، پیشگوئیاں کرنے والا۔ قرآن کی روح سے نبی کے معنی اس سے مختلف ہیں۔ یہ لفظ نبوت سے مشتق ہے، جس کے معنی بلندی کے ہیں، لہذا نبی کے معنی ہیں جو بلند مقام پر کھڑا ہو۔ ہوا بالافق الاعلی یا افق المبین 81/23۔ ان معانی کی وضاحت خود نبی اکرم نے کر کے دکھا دی جب آپ کو حکم ملا کہ خدا کا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچائیں، تو آپ مکہ کے باہر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بالخصوص اپنے اہل خاندان کو بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے جو تم پر چڑھائی کرنے کے لیے بڑے چلا رہا ہے تو تم میری بات کو سچ مانو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسے ضرور سچ مانیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ تم اسے سچ کیوں مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو اس کے لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آگے بڑھنے سے بیشتر سلیم ذرا اس ٹکڑے پر غور کرو کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے دیکھا کہ ایک بننے والے نبی کی زندگی نبوت سے پہلے بھی کس قسم کی ہوتی ہے؟ اس قسم کی کہ وہ اپنی قوم میں صادق اور امین مشہور ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ایک پاک باز اور دیانتدار انسان کی زندگی ہوتی ہے، اسے اپنے دعوے کی صداقت کے لیے بطور شہادت پیش کرتا ہے۔ چنانچہ جب نبی اکرم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کی قوم نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ ہم یقین کر لیں کہ آپ واقعی خدا کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
10/16 میں تم میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، میں کہیں باہر سے نہیں آیا کہ تم مجھے جانتے نہ ہو، میں نے اس دعوے سے قبل ساری عمر تم میں بسر کی ہے، کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ اگر تم ذرا بھی عقل و فکر سے کام لو تو یہ حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی کہ جس شخص نے اپنی ساری عمر صداقت اور دیانت سے گزاری ہو، کس طرح ممکن ہے کہ وہ ایک ہی رات میں یوں بدل جائے کہ وہ اتنے بڑے جھوٹ اور فریب پر اتر آئے؟ لہذا میری گزشتہ زندگی میرے دعویٰ کی صداقت کی دلیل ہے۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ ہاں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کا اس لیے یقین کر لیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور دوسرے اس لیے کہ آپ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے آپ پہاڑی کے اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف بھی۔ ہم اس جگہ ہیں جہاں سے ہم اس طرف دیکھنے کے قابل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہی بات تم سے کہنا چاہتا تھا، مجھے خدا نے علم کی اس بلندی پر فائز کیا ہے جہاں سے میں اس دنیا کو بھی دیکھ سکتا ہوں جہاں سے حقائق کائنات ابھرتے ہیں، اور اس دنیا کو بھی جہاں یہ منطبق اپلائی ہوتے ہیں اسے مقام نبوت یا وحی خداوندی کہتے ہیں۔ یہی ہے سلیم وہ افق الاعلی جس پر نبی فائز ہوتا ہے، جہاں سے وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور دوسرے انسانوں کی نگاہوں بلکہ قیاس و خیال و گمان و وہم تک سے اوجھل ہے۔ وہ اس دنیا کو بھی جہاں انسان بستے ہیں وہ علم کی ان بلندیوں پر ہوتا ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف آؤ۔ تم دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز، مفکرین کی زندگی کو دیکھو، بالعموم یہ نظر آئے گا کہ ان کے افکار، تھاٹس بہت بلند ہوں گے۔ وہ کائنات کے عظیم حقائق سے بحث کریں گے، لیکن ان حقائق کی جھلک ان کی اپنی سیرت و کردار میں بہت کم دکھائی دے گی۔ یعنی ان کی فکر، ان کی عقل کی بلندی اور ان کی عملی زندگی میں بہت بود ہوگا، لیکن نبی کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ علم کے افق اعلیٰ پر فائز ہونے کے ساتھ عملاً بھی حقائق کائنات سے بہت قریب ہوتا ہے۔ ثم دنا 53/8 ان حقائق میں اور اس کی اپنی زندگی میں قطعاً بود نہیں ہوتا۔ زندگی کو حقائق سے ہم آہنگ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان حقائق کا صرف فکری طور پر ہی ادراک نہیں کرتا بلکہ وہ ان کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ فتح اللہ 53/8 وہ ضمیر کائنات کے عمق تک جا پہنچتا ہے۔ جوڑ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان میں علم کی وسعت ہو تو وہ مفکر یعنی فلاسفر ہوتا ہے، اور اگر اس میں جذبات کی گہرائی ہو تو وہ تخلیقی نابغہ ہوتا ہے، کریٹو جینیس۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی ذات میں علم کی بلندیاں، حقائق کی وسعتیں اور تخلیقی جذبات کی گہرائیاں اپنے انتہائی اعتدال کے ساتھ یکجا جمع ہوتی ہیں۔ ان خصوصیات کے بعد وہ سینہ وحی کے علم کا محبت بنتا ہے۔ یہ ہے سلیم علم و جذبات و کردار کے اعتبار سے مقام محمدی کی ایک جھلک، جو قرآن کے ان درخشندہ موتیوں میں اس طرح جھلمل جھلمل کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ دیکھو کہ اس قدر عظیم علم وحی پانے کے بعد نبی کا فریضہ کیا قرار پاتا ہے، اس کا منصب کیا ہوتا ہے۔ یہیں سے یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ نبی محض معاذ اللہ ایک آلہ ابلاغ، پیغام پہنچانے والا ریڈیو سیٹ نہیں ہوتا، اس کا مشن اس سے آگے کچھ اور ہوتا ہے۔ تم علامہ اقبال کے مجموعہ خطبات لیکچر سے واقف ہو۔ انہوں نے اپنے 5ویں لیکچر کا افتتاح اس طرح کیا ہے: محمد عربی فلک الافلاک کی بلندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے۔ خدا شاہد ہے کہ اگر میں اس مقام پر پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ یہ الفاظ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ عبد القدوس گنگوہی کے ہیں۔ تصوف کے تمام لٹریچر میں ان جیسے اور الفاظ کا ملنا غالباً مشکل ہے جو ایک فکرے کے اندر شعور نبوت اور تصوف کے اس قدر لطیف نفسیاتی فرق کو اس طرح واضح کر دیں۔ ایک صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ سے واپس آنا نہیں چاہتا، اور جب واپس آتا بھی ہے اس لیے کہ اسے واپس آنا پڑتا ہے، تو اس کی یہ مراجعت نوع انسانی کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس ایک نبی کی مراجعت تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے،
وہ آتا ہے کہ زمانے کے طوفان پر تسلط پا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لے آئے اور اس طرح مقاصد کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے۔ ایک صوفی کے لیے اس کے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ آخری مقام ہوتی ہے، لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیائے انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے، نبی کے دل میں پیش ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک صاحب وحی کے تجربہ کی قدر و قیمت جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کے دنیائے ثقافت ابھر کر سامنے آ گئی ہے وہ کس انداز کی ہے۔ میں اس وقت ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے اور جس چیز کو کشف و الہام کہا جاتا ہے اس کی ماہیت کیا ہے۔ ان امور کے متعلق کسی دوسرے وقت لکھوں گا۔ اس وقت صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ مقام نبوت فلک الافلاق کی بلندیوں تک پہنچنا تو ایک طرف صوفی کا گزر ان دوائر میں بھی نہیں ہو سکتا جن سے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ صوفی کے تمام کمالات اس کے اپنے کسب و ہنر کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس نبوت ایک یکسر وہبی عطیہ ہے جس میں نبی کے اپنے کسب و ہنر کو تو ایک طرف اختیار و ارادہ کو بھی دخل نہیں ہوتا۔ جس چیز کو تصوف کی دنیا میں روحانی ترقی سمجھا جاتا ہے وہ دراصل انسان کی بعض نفسیاتی قوتوں کی بیداری اور نشو و نما ہوتا ہے۔ یہ اس کی اپنی داخلی قوتیں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس وحی خارج سے انکشاف حقیقت کا نام ہے جسے نزول کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وحی کی بنیادی خصوصیت اس کی آبجیکٹیوٹی ہے، لہذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صوفی اس مقام تک پہنچ کر جہاں سے نبی کو وحی ملتی ہے واپس آ سکتا ہے یا نہیں۔ جو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا اس کی واپسی کا کیا ذکر۔ جس مقصد کے لیے میں نے اس اقتباس کو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی پر انکشاف حقیقت ہوتا ہے یعنی اسے وحی ملتی ہے تو اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان حقائق مستور کے پرکیف مناظر سے اپنے طور پر ہی لذت اندوز ہوتا رہے اور ان کی حیرت انگیز کیفیات میں اس قدر مستغرق ہو جائے کہ صوفیوں کی طرح اس کی بھی معاذ اللہ یہ حالت ہو جائے کار آن کے خبرش باز نہ آئیت۔ نبی کو وحی اس لیے نہیں ملتی، اسے وحی اس لیے ملتی ہے کہ وہ اسے لے کر انسانوں کی طرف آئے اور ظلم و استبداد کی ان تمام طاغوتی قوتوں کو جو عالم انسانیت میں فساد برپا کر رہی ہوں راستہ سے ہٹا کر انسانی معاشرے کو قوانین خداوندی کے خطوط پر متشکل کر دے۔ بالفاظ دیگر وہ عالم انسانیت میں خدا کے پروگرام کی تکمیل کا ذریعہ بنے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف داستان حضرت موسیٰ میں یہ کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے کہ واسطہ ناتوں کا لنفسی 20/41 ہم نے تجھے اے موسیٰ اس طرح اپنی ذات کے لیے تیار کیا ہے۔ اس میں لنفسی کا ٹکڑا قابل غور ہے، گویا خدا کا ایک پروگرام تھا جس کی تکمیل کے لیے اس نے صاحب کلیم کو اس طرح درجہ بدرجہ منزل بے منزل تیار کیا۔ وہ پروگرام کیا تھا؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى 20/43 تم دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کی طرف جاؤ اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ حد سے نکل گیا ہے۔ یعنی ایک نبی کو وحی اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ مظلوم انسانیت کو مستبد اور سرکش قوتوں کے پنجائے آہنی سے چھڑا کر خدا کے قوانین کے تابع لے آئے۔ یہ نقطہ عزیزم مزید وضاحت کا مقتضی ہے۔ تم نظام کائنات پر غور کرو، وہاں ہر شے خود بخود قوانین خداوندی کے مطابق مصروف کار ہے۔ جس کے سپرد جو کام کیا گیا ہے وہ اس کی تکمیل کے لیے ہر وقت رقصاں و جنبا ہے۔ لیکن انسان کو چونکہ صاحب ارادہ پیدا کیا گیا ہے اس لیے اسے اختیار ہے کہ چاہے تو قانون خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے اس سے سرکشی اختیار کر کے دوسری روش پر چل نکلے۔
جب مستبد قوتیں قانون خداوندی کے راستے کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق نظام قائم کر لیتی ہیں تو زیر دست انسان ان کے پاؤں تلے بری طرح روندے جاتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ خدا کا قانون مکافات ان سرکش قوتوں کے اعمال کے نتائج مرتب کر رہا ہوتا ہے، اور ان نتائج کو ایک دن ان کے سامنے بھی آنا ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ خدا کے کائناتی قانون کے حساب و شمار کے مطابق ہوتا ہے، جس میں قرآن کے الفاظ میں ایک ایک دن 1000 سال اور 50,000 سال 70/4 کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا کے اس قانون مکافات کے ساتھ انسان کا ہاتھ بھی لگ جائے تو یہی نتائج انسانوں کے ماحوسال کے حساب سے مرتب ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، اور جن سرکش قوموں نے صدیوں کے بعد جا کر تباہ ہونا تھا وہ دونوں میں سرنگوں ہو کر وجہ نجات انسانیت بن جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھو کہ جب انسان خدا کا رفیق بن جائے تو پھر خدا کے پروگرام مشیت کی تکمیل انسانی حساب و شمار کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن میں بانداز دگر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض۔ قانون خداوندی کے مطابق تدبیر امور کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی ہر اسکیم کو اس کے پست ترین نقطہ سے شروع کرتا ہے اور اس سے اس کے نقطہ آخرین تک پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ اسکیم بٹا 5 اور اس طرح اوپر اٹھتی جاتی ہے، خدا کی طرف بلند ہوتی جاتی ہے، ایک ایک ارتقائی مرحلہ میں جس کی مقدار تمہارے حساب و شمار سے 1000 سال کی ہوتی ہے۔ اسی کو سورہ فاطر میں یوں کہا گیا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، خوشگوار نظریہ حیات اس کی طرف بلند ہوتا ہے۔ اس کا یہ بلند ہونا خدا کے کائناتی قانون کے حساب و شمار کے مطابق ہوتا ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے آگے ہے والعمل الصالح یرفعہ 35/10، اور عمل صالح اسے رفعت عطا کر دیتا ہے، یعنی ویسے تو وہ خدا کے کائناتی قانون کے مطابق بلند ہوتا ہی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ انسان کے اعمال صالح بھی شامل ہو جائیں تو یہ اس کی رفتار یا ترقی سپیڈ اور پروگریس کو تیز تر کر دیتے ہیں۔ انسان کی رفاقت کے بغیر وہ صرف اپنے زور درون سے اوپر چڑھتا تھا، اس کی رفاقت اسے خارجی قوت کا سہارا دے کر جلد تر بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ خدا اور انسان کا یہ حسین تعلق یعنی رشتہ رفاقت وہ عظیم حقیقت ہے جس کی طرف نبی اکرم نے اپنی زندگی کے آخری سانس میں ان الفاظ سے اشارہ فرمایا، بل ہوور رفیق الاعلی، خدا رفیق اعلی ہے، یعنی اس پروگرام کی تکمیل میں انسان رفیق ادنا ہوتا ہے اور خدا رفیق اعلی، لیکن تعلق ان کا رفاقت ہی کا ہوتا ہے، یعنی انسان کا قانون خداوندی سے ہم آہنگ ہونا۔ اس پس منظر کی روشنی میں آگے بڑھو۔ عربوں میں قاعدہ تھا کہ جب دو دوست آپس میں گہری رفاقت کا معاہدہ کرتے تو دونوں اپنی اپنی کمانیں ملاتے اور اس طرح کہ دونوں کا چلہ ایک ہو جاتا، یعنی وہ کمانیں تو دو ہوتی لیکن ان کا چلہ ایک ہوتا۔ اس چلہ میں ایک تیر رکھتے، ان میں سے ایک دوست کمان کو پکڑتا اور دوسرا چلہ کو کھینچتا اور اس طرح دونوں مل کر تیر چلاتے۔ اس محکم معاہدہ رفاقت کو وہ کعبہ قوسین، دو کمانوں کے ایک چلہ سے تعبیر کرتے۔ قرآن نے کہا، جب نبی اکرم کی ذات اقدس میں شرف انسانیت کے مختلف عناصر یکجا جمع ہو کر اعتدال تک پہنچ گئے اور علم و حقائق کی دنیا میں آپ کو انتہائی بلندیاں، وسعتیں اور گہرائیاں حاصل ہو گئیں، تو اس کے بعد فکان قاب قوسین
او ادنا 53/9 آپ کا خدا کے قوانین کے ساتھ انتہائی رفاقت کا تعلق قائم ہو گیا۔ یوں سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائی پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کا پختہ عہد دے دیا۔ اس عہد و پیمان کے بعد وہ انسانوں کی دنیا کی طرف تشریف لائے۔ حال ہی کے سادہ اور حسین الفاظ ہیں، یہ داعی انقلاب تاج نبوت سے سرفرازی کے بعد اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھو تو نبوت اس منصب کو کہیں گے جس کی روح سے نبی کو وحی ملتی ہے، اور رسالت وہ منصب ہے جس کی روح سے وہ وحی کی روشنی میں انسانی معاشرے میں آسمانی انقلاب پیدا کرتا اور اس طرح عملاً وحی کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس میں وہ قطعاً بخل نہیں برتتا۔ وما ہوا علی الغیب بضنین 81/24۔ اس اعتبار سے نبوت اور رسالت ایک ہی حقیقت کے دو گوشے اور ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن نے ایک ہی شخصیت کو کہیں نبی کہہ کر پکارا ہے اور کہیں رسول کہہ کر۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جو صاحب کتاب نہ ہو اور رسول اسے جسے کتاب ملی ہو، قرآن سے یہ اکثر لا علمی کی دلیل ہے۔ قرآن کی روح سے ہر نبی یعنی ہر رسول کو کتاب ملتی تھی۔ دیکھیے 2/213 57/25۔ ہاں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک نبی وحی کی جگمگاتی قندیل کو ہاتھ میں لیے دنیا انسان کی طرف آتا ہے تاکہ انسانی معاشرے کو کائناتی قوانین سے ہم آہنگ کر کے خدا کے پروگرام کی تکمیل کرے، اور جس طرح اس کی بادشاہت آسمانوں خارجی کائنات میں ہے اسی طرح زمین پر بھی اس کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس طرح رسول اور اس کے ساتھی خدا کے انصار اور رفیق بن جاتے ہیں۔ اب جو کام ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہیں انہیں خدا خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ مثلا جنگ بدر میں جو تلواریں محمد رسول اللہ والذین معہ کے مقدس ہاتھوں سے اٹھیں اور جو تیر ان کی کمانوں کیا اللہ نے قتل کیا ہے، تم نے ان پر تیر اندازی نہیں کی، خود اللہ نے کی ہے۔ غور کرو سلیم، کعبہ قوسین او ادنا کی کیسی دل نشین پیرایا میں تشریح کی گئی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے غالب نے اپنے مخصوص انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ تیر قضا ہر آئینہ از ترکش حق است لیکن کشود آن زکمان محمد است۔ مقام رسالت کی اس سے بہتر انداز میں تصویر کشی شاید ہی کہیں اور مل سکے۔ علم و عمل کے ان تمام بلند ترین گوشوں کو سامنے لانے کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ فا اوہا الی عبدہ ما اوہا 53/10۔ جب یہ عبد نبی اکرم اس مقام تک پہنچ گیا تو پھر خدا نے اسے وحی کی خلط سے سرفراز کیا۔ یہ مرتبہ بلند ہر کسی کو نہیں مل جایا کرتا۔ اتنی عظیم خصوصیات کا حامل ہوتا ہے وہ سینہ جسے وحی کا محبت بننا ہوتا ہے۔ تم نے غور کیا سلیم کہ قرآن نے حضور کے لیے عبدہ کا لفظ کس مقام پر جا کر استعمال کیا ہے؟ اس سے تم نے اندازہ لگایا لیا ہوگا کہ مقام عبدیت کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے تصور سے نگاہوں میں چمک، ذہن میں جلا اور قلب میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بلند ہے مقام عبدیت۔ تم دیکھو گے کہ قرآن نے جہاں نزول وحی کا ذکر کیا ہے وہاں عام طور پر عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب 18/1۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ 25/1۔ هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات 57/9۔
اسی لیے قرآن نے ہر رسول کو عبد کہا ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھو، ایک شخص خواب میں کچھ مہیر العقول باتیں دیکھتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خواب میں دیکھے ہوئے مناظر پر خود ہی ہنس دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ ایسی باتیں فی الواقعہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی جن حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی جو علم اسے وحی کی بنا پر حاصل ہوتا ہے، وہ خواب کا سا علم نہیں ہوتا کہ آنکھیں دیکھیں اور دل اس کی تردید کرے۔ اس کا دیکھنا علم و یقین کا دیکھنا ہوتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس کا دل اس کی کبھی تکذیب نہیں کرتا۔ ما كذب 53/11 یہ وجہ ہے کہ نبی اپنی وحی پر سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون 2/285 جو کچھ اس کے رب کی طرف سے اس پر اتارا جاتا ہے، رسول سب سے پہلے خود اس پر ایمان لاتا ہے اور پھر باقی مومنین۔ اس لیے رسول کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ انا اول المسلمین 6/164 میں سب سے پہلے اپنی وحی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ قرآن نے اس مقام پر ایمان کے لیے دل کی شہادت کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس حقیقت کو اس نے سورہ منافقین میں ایک اور انداز سے بیان کیا ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا انشہد انک لرسول اللہ، اے رسول جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو اس کا علم ہے کہ یقیناً تو اس کا رسول ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ منافقین ایسی بات کہتے ہیں جو امر واقعہ ہے اور جس کی شہادت خود اللہ دے۔ اور اللہ اس کی بھی شہادت دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ تم غور کرو کہ قرآن نے یہاں کتنی بڑی حقیقت بیان کی ہے اور کیسے دل نشیں پیرایا میں۔ اس نے کہا یہ ہے کہ منافقین زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ تو بالکل سچی حقیقت ہے، لیکن چونکہ ان کا دل اس کی شہادت نہیں دیتا اس لیے یہ جھوٹے ہیں۔ اس سے قرآن نے کذب کی ایک واضح اور محکم تعریف ڈیفینیشن بیان کر دی ہے، یعنی جب تک کسی کا قلب اور زبان ہم آہنگ نہ ہو اسے سچا نہیں کہہ سکتے۔ کذب وہ ہے جس میں قلب اور زبان میں ہم آہنگی نہ ہو۔ ایک شخص زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے جو بالکل سچی ہے، لیکن اگر اس کا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ کاذب ہے، صادق نہیں۔ اقبال کے الفاظ میں تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغتے غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ ایمان یہ ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رآ 53/11 جو کچھ آنکھیں دیکھیں دل اس کی تکذیب نہ کرے۔ نبی اپنی وحی پر اسی طرح ایمان لاتا ہے، وہ حقائق کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے اور اس کا دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن ضمناً ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے جو نبی کی اس وحی کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ کہتے یہ ہو کہ شنیدہ کے بود مان دیدہ، لیکن عملاً تمہاری حالت یہ ہے کہ تم رسول سے اس بات پر جھگڑتے ہو جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کرتا ہے۔ افا تمارونہ علی ما یرا 53/12 کتنی بڑی ہے تمہاری بھول اور کس قدر غیر معقول ہے تمہاری یہ مخالفت۔ اس ضمنی گوشے کے بعد قرآن پھر اسی موضوع پر آ جاتا ہے اور اگلی آیت میں ایک اور عظیم حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہی خواب نہیں ہوتا، حقیقت کا حتمی مشاہدہ ہوتا ہے۔
اس چیز کو اس نے بانداز دگر بیان کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی خواب کو انہی تفاصیل، جزیات، ربط اور تسلسل کے ساتھ کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نفسیاتی ناممکنات میں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اسے خواب مت سمجھو۔ اس لیے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ 53/13 اس نے اسے بار دگر بھی دیکھا ہے، اور فی الحقیقت لقد رآہ دیکھا ہے۔ اس لیے اس کا یہ دیکھنا خواب کا دیکھنا نہیں۔ جو لوگ وحی کو خواب پر محمول کرتے ہیں یا خوابوں کو از قبیل وحی تصور کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ان کی کتنی بڑی غلطی ہے۔ وحی خواب نہیں ہوتا، حقیقت کا یقینی مشاہدہ ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن وحی کے ایک اور بنیادی گوشے کو سامنے لاتا ہے۔ ایک طرف جذبات پرست ہیں جو خوابوں کو بھی از قبیل وحی قرار دیتے ہیں، دوسری طرف عام مفکرین فلاسفر ہیں جن کا خیال ہے کہ وحی انسانی فکر ہی کی ایک بڑی ہوئی شکل کا نام ہے۔ برگسان نے وجدان کے متعلق کہا ہے کہ وہ فکر ہی کی بلند سطح ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ وجدان کو وحی پر محمول کر لیتے ہیں، مگر بھی مفکرین کا رجحان اسی طرف ہے۔ قرآن نے جہاں اس تصور کی تردید کی ہے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، وہیں واضح الفاظ میں اس کا بھی اعلان کر دیا کہ وحی فکر انسانی کی بڑی ہوئی شکل کا نام نہیں۔ وحی کا مقام وہ ہے جہاں عقل انسانی کے لیے حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اندہ سدرۃ المنتہا 53/14 نبی نے ان حقائق کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا۔ عربوں میں الصادر اس شخص کو کہتے ہیں جو متحیر ہو جائے۔ سدرہ بصرہ سدرن کے معنی ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کی نگاہیں حیران و ششدر رہ گئیں۔ اس لیے نبی کو جس مقام پر وحی ملتی ہے وہاں عقل انسانی کے لیے سوائے تحیر کی فراوانیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ انسانی عقل وہاں ششدر و حیران رہ جاتی ہے۔ یہ اس کے بیان کی بات ہی نہیں کہ وہ اس مقام اور اس کی کیفیت کا مشاہدہ یا اندازہ کر سکے۔ لیکن اگر عقل انسانی مقام وحی کی کناہ و حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی تو اس کے یہ معنی نہیں کہ عقل وحی کے حقائق سے مستفید بھی نہیں ہو سکتی۔ وحی کی تعلیم انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اسی لیے قرآن نے بار بار فکر و تدبر اور عقل و شعور سے کام لینے کی تاکید کی ہے۔ اس تعلیم کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور اس پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں بھی جنتی معاشرہ قائم ہو سکے، اس کے بعد کی زندگی بھی جنت کی ہو۔ لہٰذا وہی عقل جو مقام نبوت کی کناہ و حقیقت کے سمجھنے سے یکسر قاصر ہے، وہ اگر وحی کے پیغام کا اتباع کرے تو جنت کی خوشگواریاں اس کے حصہ میں آ سکتی ہیں۔ اس لیے کہ مقام وحی اگر اندہ سدرۃ المنتہا ہے تو اندہا جنت المعاوہ 53/15 جنت بھی اسی کے پاس ہی ہے۔ جو شخص عقل کی روح سے مقام نبوت کو اپنے حیطہ ادراک میں لانے کی صحیح لا حاصل کرتا ہے، اس کے حصہ میں حیرت کی فراوانیوں کے سوا کچھ نہیں آتا۔ لیکن جو شخص عقل و بصیرت کی روح سے وحی کے پیغامات کو عملی نظام میں متشکل کرتا ہے، وہ اپنے آپ اور اپنے ساتھ باقی انسانیت کو جنت کے آغوش میں لے آتا ہے، جہاں وہ اضطراب باقی نہیں رہتا جو عقل کی نارسائی کی وجہ سے قدم قدم پر اس کے لیے وجہ خلش بنتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل جنت کے متعلق کہا ہے کہ وہ فی سدر مخضود 56/28 ہوں گے، یعنی ان بیریوں کے نیچے جن کا سایہ آرام دہ اور پھل خوشگوار ہوں گے، لیکن جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، ایسی حیرت جس میں شکوک کی خلش نہ ہو۔ بہرحال وحی کا مقام وہ ہے جہاں عقل انسانی بار ہی نہیں پا سکتی، جہاں عام انسان کی آنکھ کے لیے تحیر ہی تحیر ہوتا ہے۔ وہاں نبی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب ان تحیر کی وادیوں پر ہر طرف سے علم الہی چھایا ہوا ہوتا ہے، اس یکش سدرتا ما یکشا 53/16 تو اس کی آنکھ اس مقام پر ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ ما زاغل بصرو 53/17 اور ذرا نہیں بھٹکتی۔ غور کرو کہ عقل انسانی اور نگاہ نبوی میں کتنا عظیم فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق درجہ یا کمیت کا نہیں ہوتا،
یعنی یہ نہیں کہ ایک ذرا نیچے ہے اور دوسری ذرا اوپر، یہ فرق اصل و بنیاد کا فرق ہوتا ہے، کمیت کی بجائے کیفیت کا ہوتا ہے۔ عقل انسانی کسب و ہنر سے اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتی، لیکن اس مقام سے ملے ہوئے پیغامات سے نفع یاب ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہے نگاہ نبوت کا تقابل۔ عقل انسانی سے یعنی عقل انسانی کے مقابلہ میں نگاہ نبوت حدود فراموش ہوتی ہے، لیکن جب اس کا مقابلہ علم خداوندی سے کیا جائے تو علم نبوی لامحدود اور لا منتہا نہیں ہوتا۔ نبوت کی آنکھ اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی جو اس کے لیے علم خداوندی نے مقرر کر رکھی ہو۔ اس لیے ما زاغ البصر کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وما طغی 53/17، وہ نگاہ جہاں تحیر کی فراوانیوں کے باوجود ذرا اپنے مقام سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، وہاں وہ اس حد سے بھی تجاوز نہیں کر سکتی جو اس کے لیے متعین ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کا علم وہی کتنا ہی بلند اور وسیع کیوں نہ ہو، وہ بہرحال خدا کا عطا کردہ اور علم خداوندی کے مقابلہ میں محدود ہوتا ہے۔ انسانوں کے مقابلہ میں وحی کا مقام وہ ہے جہاں انسانی علم و عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن علم خداوندی کے مقابلہ میں یہ لا انتہا نہیں۔ مقام نبوت کے متعلق ان تصریحات کے بعد قرآن چند لفظوں میں بتاتا ہے کہ نبی اس بلند مقام پر پہنچ کر دیکھتا کیا ہے۔ اس مقام پر قرآن نے وحی کی تفصیل کو چند الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے 18 اس نے اس مقام پر اپنے نشو و نما دینے والے کی آیات کبریٰ عظیم نشانیوں کو دیکھا۔ ان آیات کبریٰ سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے پھر داستان حضرت موسیٰ کی طرف آؤ۔ جب حضرت موسیٰ کو طور کی چوٹیوں پر وحی سے نوازا گیا تو ان سے کہا گیا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے لِنُرِیَکَ مِنْ آیاتِنَا الْکُبریٰ 20/23، تاکہ ہم تجھے اپنی آیات الکبریٰ دکھائیں۔ اس کے بعد ہے اذهب الی فرعون انہ طغیٰ 20/24، فرعون کی طرف جا کیونکہ وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے، وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وحی پانے کے بعد نبی کے سامنے پروگرام یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکش قوتوں کو ان کے ظلم و استبداد سے روکے اور مظلوم انسانیت کو ان کے دندان حرص و آز سے چھڑائے۔ وہ اس مقصد عظیم کو لے کر آتا ہے اور طاغوتی قوت کو قیامت خیز تصادمات کے بعد شکست دے کر قوانین خداوندی کے مطابق معاشرہ کی تشکیل جدید کرتا ہے۔ ان سرکش اور مستبد قوتوں کی اس طرح سے شکست اور ان کے غاصب و ظالم نظام کی جگہ خدا کے نظام ربوبیت عالمینی کا قیام، وہ آیات کبریٰ ہیں جن کا مشاہدہ نبی کو کرایا جاتا ہے۔ یہ ہے عزیزم قرآن کی روشنی میں نبی کا مقام، اور یہ ہے وہ فریضہ عظیم جس کی ادائیگی کے لیے اسے منصب جلیلہ پر فائز کیا جاتا ہے۔ اس سے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نبی کا مقام خدا سے وحی پا کر اسے انسانوں تک پہنچا دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وحی کی روشنی میں نظام خداوندی کا قیام بھی ہوتا ہے، اور یہ مقصد بہت بلند اور یہ فریضہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئی، لہذا حضور کے بعد کوئی شخص خدا کی طرف سے وحی نہیں پا سکتا، لیکن اس وحی کی روشنی میں نظام خداوندی کا قیام اور اس کے بعد اس کا تسلسل و استحکام وہ فرائض ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف براری کے بعد امت کے سپرد ہوئے۔ حضور کے بعد امت نے کچھ وقت تک اس فریضہ کو سر انجام دیا، لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے یہ گاڑی دوسری پٹری پر جا پڑی اور نظام خداوندی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب امت کا کام یہ ہے کہ اتباع نبوی میں پھر سے اسی نظام کو قائم کرے تاکہ خدا کا دین متمکن ہو جائے اور جنت سے نکلا ہوا آدم پھر سے فردوس گمگشتہ کو پالے۔ اس حقیقت کو سلیم اچھی طرح سن رکھو اور ساری دنیا کو سنا دو کہ انسان جو جی میں آئے کر کے دیکھ لے، اس کی نجات و سعادت ایک ہی راہ ہے، یعنی وہ راہ جو مقام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی پر ایمان سے متعین ہوتی ہے اور جس کی طرف پیام محمدی قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اگر بائین رسیدی تمام بو لہبی است
یہ خط لمبا ہو گیا، لیکن تم نے بات ہی ایسی پوچھی تھی۔ ویسے بھی لذیذ بود حقائق دراز تر گفتم۔ اچھا، خدا حافظ۔ وسلام، پرویز، نومبر 1956۔